بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں کا ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس شخص کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب بھی تم دوست بناؤ تو ایسے شخص کا انتخاب کرو، ایسے شخص کو دوست بناؤ جو تمہارے دین میں تمہارا معاون و مددگار ہو، جو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں تمہیں ابھارنے والا ہو، جو ہر وقت تمہیں نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہو، جو تمہیں توحید سے جوڑنے والا اور شرک سے روکنے والا ہو۔ ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ جو تمہیں منکرات پر، فحش گوئی پر، برائی پر ابھارنے والا ہو اور اطاعتوں سے دور کر دینے والا ہو، کیونکہ انسان اغلب طور پر اپنے فاسق اور فاجر اور برے دوست کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو محتم بالدین ہوتا ہے، اپنے دین کا اہتمام کرتا ہے، استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نماز اور روزوں کا پابند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ انسانوں میں سے ایک شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، کسی انسانوں میں سے ایک شیطان کو دوست بنا لیتا ہے جو کہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، برا شخص ہوتا ہے اور اسے برائیوں پر ابھارنے والا ہوتا ہے، تو اس دوست کی وجہ سے وہ اپنے دین سے پلٹ جاتا ہے، اطاعتوں سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے اور ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ اے کاش میں رسول کی روش اختیار کر لیتا، یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیونکہ اس نے مجھے میرے پاس نصیحت اور ہدایت آنے کے باوجود بھی گمراہ کر دیا۔ تو گویا کہ جب بھی ہم انتخاب کریں تو صالح اور نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرے دوست بنانے کے لیے، فاسق اور فاجر کا انتخاب نہ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بھی ایک مومن کسی کو دوست بنائے گا تو وہ نیک شخص کو دوست بنائے گا اور برے شخص کو دوست نہیں بنائے گا، کیونکہ صحبت کا اور دوستی کا اثر ہوتا ہے۔ اثر کیسا ہوتا ہے؟ اور اس چیز کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ نیک دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عطر فروش ہو، خوشبو بیچنے والا ہو۔ یا تو وہ تمہیں ہدیے میں، گفٹ میں، تحفے میں جو ہے خوشبو دے دے گا، عطر دے دے گا، یا کم از کم تم اس سے خرید لو گے، یا اگر اس نے بھی نہیں دیا، تم نے بھی اس سے نہیں خریدا، تو کم از کم اس شخص کے پاس سے تمہیں خوشبو آنے لگے گی۔ لیکن برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بھٹی دھونکنے والا ہو، یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دے گا، یا اگر وہ تمہارے کپڑوں کو نہیں جلایا تو کم از کم بدبو تو تمہیں اس کے پاس سے ضرور آئے گی۔ تو جب بھی دوستوں کا انتخاب کرے، اچھے دوستوں کا انتخاب کرے، کیونکہ دوستی اور صحبت اثر انداز ہوتی ہے اور آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کی عادت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی سیرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے دین میں قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے مومنوں کی صحبت کی وجہ سے،
اور اسی طرح نیک دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ بالمقابل اپنے دین میں ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے جب اس کے دوست کافر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں اور برے دوست ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایمان کی کمی اور زیادتی یا ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا یہ دوستی پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اچھے دوستوں کی وجہ سے، مومنوں کو دوست بنانے کی وجہ سے ایک مومن اپنے ایمان میں قوی ہوتا ہے، جبکہ کافر اور فاسق کو دوست بنانے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور جامع ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن ہی کو اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے، تقوی گزار ہی کھائے۔ یعنی جب بھی تم دوست بناؤ تو صرف اور صرف ایک مومن کو دوست بناؤ، کسی کافر اور فاسق کو دوست نہ بناؤ، اور جب بھی تمہارا کوئی کھانا کھائے تو تقوی گزار والا، تقوی والا یا پرہیزگار ہی شخص کھانا کھائے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص تمہارا کھانا نہ کھائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو اور برے لوگوں کو، بدکار لوگوں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے، اور کہا کہ تم مومن کو جو کہ نیک اعمال کرنے والا ہو، نیکی کی طرف ابھارنے والا ہو، نماز اور روزے کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کو دوست بناؤ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ مومن سے مراد وہ شخص جو اپنے اسلام کو ظاہر کرے اور جو نیک اعمال کو ظاہر کرے، اور ہم اس کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور دلوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے، ہم دل کے مکلف نہیں ہیں۔ اب جو بھی شخص ان تمام خیرات کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، نماز و روزے کا پابند ہو، تو ہم ایسے شخص کو مومن جان کر اسے دوست بنا دیں گے۔ ہم دل کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو مومن کو دوست بنایا جائے اور کافر اور فاسق کو دوست نہ بنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کافر اور فاسق اور بدکار کو دوست بنایا جائے گا تو وہ برائی کی طرف ابھاریں گے، نیکی سے روک دیں گے اور منکرات کی طرف ابھاریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ اس کا مطلب اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر اختیار ہو، دعوت اگر دینے کا تمہارے پاس اختیار ہو، تو تم صرف اور صرف ایک مومن کو دعوت دو، ایک مسلمان کو دعوت دو، ایک تقوی والے کو دعوت دو، ایک پرہیزگار کو دعوت دو، کسی کافر اور فاسق کو دعوت نہ دو۔ لیکن اگر کافر اور فاسق تمہارے پاس آ جائے بحیثیت مہمان بن کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، مہمانوں کی عزت کرے۔ تو اگر ہمارے گھر پر یا ہمارے پاس کوئی کافر اور فاسق مہمان آ جاتا ہے تو ہم اسے نہ دھتکاریں، بلکہ ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں اور ضیافت کے لیے اسے کھانا پیش کریں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آیا، اور جو کہ تمام کے تمام کفار تھے، کافر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت کے لیے بلایا اور ان کی اصلاح کی اور انہیں اسلام کی طرف بھی بلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کافر اور فاسق اور فاجر کو بلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بشرط یہ کہ کوئی حکمت ہو، کافروں کو اسلام کی طرف بلانا ہو یا اسلام سے جو ہے قریب کرنا ہو، یا اسی طرح جو فاسق ہے، بدکار ہے، برے لوگ ہیں، ان کی اصلاح کرنا ہو، تو ایسی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صرف اور صرف کافروں کو، فاسقوں کو، بدکاروں کو اپنی دعوت پر بلائے اور مومنوں کو ترک کر دے اور اسی کا وہ عادی بن جائے، بلکہ تمہارا کھانا کون کھانا چاہیے؟ جو کہ مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اس حدیث کا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔